شہر نشین پر تشریف فرما، کیونکہ آج کے ہمارے مہمان جو آپ کے بیچ میں تشریف فرما ہے، یہ دارالسلام کی مجلس استقبالیہ کے وہ صدر ہیں جو وہاں پر جشن رحمت للعالمین چل رہا ہے۔ باوجود اس کے انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ میں مشکور ہوں جعفر حسین میران صاحب کا۔ ابھی آپ نے معتمد سیرت النبی اکیڈمی اور عامر صدیقی صاحب سے اکیڈمی کی تفصیلات معلوم حاصل کی کہ جشن کا انعقاد کب سے اور کیسا ہو رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہر مومن کے لیے میرے اپنے مشرب میں لازم ہے، کیونکہ پروردگار عالم جب کوئی نعمت سرفراز فرماتا ہے، جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اس پر اگر کوئی بندہ شکر ادا نہیں کرتا یا اس پر مسرت کا اظہار نہیں کرتا تو وہ ناشکرا کہلاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت جب کسی بندے کو ملتی ہے، دولت ملتی ہے یا کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے تو بندہ شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا کیا۔ تو آقا دو جہاں کی آمد، ان کا تشریف لانا، یہ نعمت یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس پر جتنی خوشی منائے، جتنا شکر ادا کرے کم ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے دور گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، نئی نئی تنقیدیں، نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا صحابہ اکرام نے میلاد منایا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ تابعین نے میلاد منایا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ تبع تابعین نے میلاد منایا تھا؟ تو وہ عقل کے اندھوں کو اس طرف، وہ روایت کی طرف نظر ڈالنا چاہیے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو جبریل امین 70,000 ملائک کے ساتھ جلوس کی شکل میں بی بی آمنہ کے حجرے پر حاضر تھے۔ اور پھر یوم میثاق کا جو ذکر کیا گیا، اکثر جو بات کی جاتی ہے کہ یہ میلاد کی محفلوں کا کہاں سے نکال لیا گیا، تو وہ عقل کے اندھوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کا ساروں سے جتنی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے ان سے اقرار فرما لیا، اس کے بعد فرمایا کہ ساری ارواحیں باہر چلے جاؤ، وہی ارواحیں رہے گی جو نبی اور رسول ہونے والے ہیں۔ ان تمام ارواحوں کے سامنے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی ارواحوں کے سامنے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی میلاد کا ذکر فرمایا، جس کو یوم میثاق کہا گیا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے بانی اکیڈمی حضرت العلامہ مولانا سید شاہ غلام غوث قادری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک یہاں پر نیب رکھی کہ جشن میلاد کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اکیڈمی کی جانب سے جو پہلے جو معاملات ہوتے گئے، اس میں جو ہے مختلف پہلوؤں اور سرکار کی حیات طیبہ کے اوپر ایک کتابچہ نکالا جاتا تھا تاکہ اپنی قوم میں بھی پہنچے، اس کو تیلگو میں بھی شائع کیا گیا تھا تاکہ جو ہے غیر اقوام تک بھی آقا دو جہاں کا پیام پہنچے۔ یہ ایک زمانے تک اکیڈمی کی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله